بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے انسان کے علم اور عمل پر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کے بہت سے حالات ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اچھے اعمال اختیار کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت سے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور اگر ہم برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو بالآخر کبھی نہ کبھی ہمیں برے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے ہر انسان کو جو صلاحیت بخشی ہے اسے عقل کہتے ہیں۔ عقل کی بنیاد پر ہی ہم اچھے اور برے میں تمیز کرتے ہیں اور ان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب عقل تو ایک خداداد صلاحیت ہے جو سب انسانوں کو یکساں نہیں دی گئی، بلکہ کسی کو کم سمجھ عطا کی گئی ہے اور کسی کو زیادہ دی گئی ہے۔ لیکن عقل کی بنیاد جس چیز پر ہے اس میں اگر کچھ اضافہ کر لیا جائے تو ہم خاطر خواہ اپنی سمجھداری میں اور اپنی عقل مندی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ عقل جس چیز پر کام کرتی ہے اس کو علم کہتے ہیں، یعنی اگر آپ کو کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے کا علم ہی نہ ہو تو آپ کی عقل کبھی بھی اس کے بارے میں اچھے برے ہونے کا فیصلہ نہیں سنا سکتی۔ عقل کے لیے علم ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جتنا ہمیں چیزوں کی اچھائی برائی کا زیادہ علم ہوتا چلا جاتا ہے، ہم فیصلہ کرنے میں اتنے ہی وضاحت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے عقل سے کام لے سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علم بیسیکلی ہوتا کتنی قسم کا ہے۔ تو جناب والا علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آپ کا ذاتی علم اور دوسرا ہوتا ہے کسی اور کا علم جو آپ تک پہنچا۔ آپ کا ذاتی علم آپ کے پرسنل ایکسپیرینس اور آبزرویشن سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے زندگی کے حالات سے جو کچھ سیکھا وہ آپ کا ذاتی علم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تجربے سے بڑا کوئی استاد نہیں ہوتا، یعنی زندگی میں ہم نے جتنا کچھ بھی ہم پہ گزرا ہوتا ہے یا ہم نے جو کچھ بھی ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے اس سے جو کچھ بھی ہم اخذ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں وہ ہمارا پرسنل علم ہوتا ہے۔ لیکن جو ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، مختلف تقاریر میں سنتے ہیں یا ہمارے بزرگ اور دوست ہمیں بتاتے ہیں، یا پھر ہم مختلف قسم کی ویڈیوز سے اور بہت سی چیزوں سے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ دراصل کسی اور کا علم ہوتا ہے جو انہوں نے اس کتاب میں لکھ دیا ہوتا ہے یا کسی بھی طریقے سے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی کسی اور کا علم انفارمیشن کی صورت میں ہم تک پہنچتا ہے اور ہم اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو علم کی بیسیکلی دو قسمیں ہیں، ایک ایکسپیرینس اور ایک انفارمیشن۔ انفارمیشن کسی اور کا علم ہوتا ہے جو ہم تک پہنچا ہوتا ہے، اور ایکسپیرینس ہمارا ذاتی علم ہوتا ہے۔ اب اگر ہم کوئی بھی علم حاصل نہ کریں تو ہمارے ذاتی تجربات ہی ہماری زندگی کو چلانے میں ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ جو کچھ ایکسپیرینس کرنے میں ہمیں اچھا لگا ہوگا ہم اسی کو اختیار کرتے چلے جائیں گے، اور جو کچھ ہمیں تکلیف دیتا ہوگا ہم اس سب کچھ کو چھوڑ دیں گے۔ تو جناب ایکسپیرینس ہمیشہ جبلتوں کے زیر اثر ہوتے ہیں، یعنی وہ بنیادی خواہشات، جان مال عزت اور ریلیشنز وغیرہ کی، ان کے لیے جو چیز نفع بخش ہوگی وہ ہمیں ایکسپیرینس کرنے میں اچھی لگتی ہے، اور جو چیز ہماری جسمانی آسائش کے خلاف ہوگی، ہمارے مال کے خلاف ہوگی، ہماری عزت کے خلاف ہوگی یا ہمارے ریلیشنز کے خلاف چلی جائے گی تو وہ چیز ہمیں بری لگے گی۔ اب بیسیکلی اگر ہم اپنی تمام تر زندگی کے فیصلے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر کرتے ہیں تو پھر ہم نفس اور جبلت کے تحت ہی چلتے چلے جائیں گے۔ تو اگر ہمارے ایکسپیرینس کے مقابلے پر کوئی چیز کھڑی ہو سکتی ہے جو ہمیں جبلتوں سے آزاد کر سکتی ہے تو وہ محض وہ علم ہے جو ہم انفارمیشن کی صورت میں حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم جب بھی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ اپنی پرسنل رائے کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے کہ اکثر گناہوں میں لذت ہوتی ہے، گناہ ہمیں لذت دیتے ہیں، ہم بار بار کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ ہمارا مذہب
ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یعنی ایکسپیرینس کی بنیاد پر تو وہ چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہماری انفارمیشن میں وہ چیز غلط ہوتی ہے۔ یعنی ہمارا مذہبی علم کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن ایکسپیرینس کرنے میں وہ چیز مزیدار لگ رہی ہوتی ہے، اچھی لگ رہی ہوتی ہے، تو ہمارے فیصلے اکثر اسی لذت پسندی کی طرف جاتے ہیں، اسی پرسنل ایکسپیرینس کی طرف جاتے ہیں، اور ہم مذہبی احکامات کو اہمیت نہیں دیتے۔ غربت، افلاس، مشقت، بیماری، تنگی وغیرہ یہ چیزیں اب مذہب کہتا ہے کہ ان میں آپ کا فائدہ ہے، لیکن یہ ہمیں چیزیں بری لگتی ہیں اور ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں۔ جبکہ لذت پسندی، دولت پسندی اور شہرت پسندی جیسے بہت سے معاملات ہمیں ایکسپیرینس میں اچھے لگتے ہیں، لیکن مذہب کسی حد تک ان پہ جا کر پابندی عائد کرتا ہے کہ اس حد سے آگے ان میں اگر بڑھا جائے تو یہ برے ہوتے ہیں۔ تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہمارا تجربہ اور ہماری انفارمیشن مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم آخر کس چیز کو اختیار کریں، ان میں سے کون سا فیصلہ کریں۔ تو ایکسپیرینس کے مقابل انفارمیشن کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ایکسپیرینس تو اپنا اثر چھوڑتا ہی چلا جاتا ہے آپ پر، لیکن انفارمیشن آپ پر اثر نہیں چھوڑتی۔ یعنی آپ نے ایک پوری کی پوری کتاب یاد کر رکھی ہے، لیکن اس میں سے آپ نے نہ کچھ سیکھا، نہ کچھ سمجھا، اور نہ ہی اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کیا، تو ظاہر ہے وہ انفارمیشن تو ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ آپ کی ذات پر کوئی اثر پیدا نہیں کر رہی۔ تو جو کچھ بھی ہماری انفارمیشن میں موجود ہے، جو مذہبی احکامات ہیں یا دوسرے قسم کے نفسیاتی اور بہت سی علمی باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، تو ان پر غور و فکر کر کے ان کی حقیقی اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یعنی مذہبی احکامات کی حکمت کو سمجھنا کہ ان میں کیا حکمت ہے، آخر ہمیں کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس چیز پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو ان احکامات کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کون سی برائیاں ہیں جو ان احکامات کو ترک کرنے سے پیدا ہو رہی ہیں، کس طرح سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے اور ان برائیوں میں جانے سے۔ تو جب آپ کو ان برائیوں کا احساس ہونے لگے گا، خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ ان میں یہ برائیاں موجود ہیں، تو اس چیز کے بارے میں آپ کا پرسنل اوپینین چینج ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی رائے بدلے گی تو آپ کا فیصلہ بدلے گا۔ ادروائز آپ صرف ایکسپیرینس کی بنیاد پر چلیں گے، انفارمیشن کی بنیاد پر نہیں چل سکتے۔ تو انفارمیشن کو غور و فکر کے ذریعے ایک حقیقت کے رنگ میں دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کا آپ کی زندگی پر اثر کیا ہو رہا ہے۔ آخر مذہب ہمیں اتنے احکامات دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے؟ یہاں پہ صرف ایک اور نقطہ بیان کر دوں کہ اکثر جب ہم مذہب کے احکامات کی حکمت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اس کا آخرت میں اجر ملے گا، لیکن اس کی حکمت کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کا اسی دنیاوی زندگی پر، ہماری سوچ پر، ہمارے مزاج پر، ہماری فرسٹریشن پر اور ہمارے نفسیاتی اور جسمانی عوارض پر، ہمارے حالات پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ آخرت کی بات تو آخرت میں ہوگی، لیکن اسی دنیا میں بھی اس کا ہمیں کتنا اثر ہو رہا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے مذہبی احکامات میں سے ایک ایک کو سمجھتے چلے جائیے غور و فکر کے ذریعے، اور اگر صرف غور و فکر سے سمجھ نہیں آتا تو اس چیز پر عمل کرتے وقت اپنے احساسات کو جج کیجیے، اور اس عمل کو چھوڑ کر پھر دیکھیے کہ آپ کی مزاج پر اور آپ کی سوچ پر کیا فرق پڑ رہا ہے، آپ کے حالات پر کیا فرق پڑ رہا ہے۔ تو مذہبی انفارمیشن کو عمل میں ڈھال کر بھی آپ ایکسپیرینس کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں، یا صرف غور و فکر کر کے بھی ان کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ جتنا آپ حکمت دین کو سمجھیں گے اتنا ہی آپ کی زندگی دین کے مطابق ڈھلتی چلی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم جس چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں تو ہمارے ایموشنز، اچیومنٹ ایموشنز خود بخود اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور ہم جس چیز کو برا سمجھتے ہیں ہمارے ڈیفنس سسٹم کے نیگیٹو ایموشنز خود بخود اس سے اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کے مقابل
किसी चीज़ को अगर खड़ा करना है, गुनाहों से बचना है और अच्छाइयों की तरफ जाना है, तो आपको मज़हबी अहकामात की हिकमत को समझना पड़ेगा। और जब वो हिकमत आप पर वाज़ेह हो जाएगी तो आप ख़ुद ब खुद उन्हीं चीज़ों को अच्छा समझने लगेंगे जिसका हमें मज़हब ने हुक्म दिया है, और उन चीज़ों को बुरा समझने लगेंगे जिससे मज़हब ने हमें मना किया है। इस तरह सिर्फ़ गौर व फिक्र करने से ही हम बहुत आसानी से बुराइयों की ज़िंदगी से हटकर अच्छाइयों की ज़िंदगी तरफ जा सकते हैं, और अच्छे अमाल फिर हमारी ज़िंदगी पर बहुत ही अच्छे असरात मुरतब करते हैं, और इंशाअल्लाह आखिरत में भी इसका बहुत अच्छा अजर मिलेगा।